بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم اس سیریز کی آخری ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے سورہ ملک کے مختلف نام اور فضائل۔ سورہ ملک کے نام: المانیہ، المنجیہ، المجادلہ، الواقعہ، المناعہ۔ سورہ ملک کے فضائل۔ پہلا فضل: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عہد نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس سورت کو ہم مانیہ کہا کرتے تھے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قبر پر دانستہ طور پر مکان بنا لیا گیا تھا کہ ایک دن قبر سے سورہ ملک کی آواز آئی اور پوری سورت کی تلاوت صاحب قبر سے سنی گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی تو ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ مانیہ اور یہ منجیہ ہے، جو اس کی تلاوت کرتا ہے اس کو عذاب قبر سے نجات دلاتی ہے۔ دوسرا فضل: طبرانی اور حاکم سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے فرمایا کہ کیا ہم تجھ کو ایک تحفے کی بشارت نہ دیں کہ تو اس سے خوش ہو جائے؟ پھر فرمایا کہ سورہ ملک کی تلاوت کیا کر اور تو اپنے اہل اور جمیع اولاد اور گھر کے بچوں کو اور پڑوسیوں کو بھی سکھا دے۔ خواتین و حضرات، پس تحقیق یہ سورت اپنے قاری کے لیے نجات دلانے والی ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کر کے بخشوانے والی ہے اور جہنم سے نجات کا اس کے لیے مطالبہ کرنے والی ہے، اور اس کی تلاوت کی برکت سے تلاوت کرنے والا عذاب قبر سے نجات پائے گا انشاءاللہ۔ اور اس سورت کا نام واقعہ اور مناعہ ہے۔ حوالہ: قذافی الروح و حوالہ ترمذی، امام احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ اور نسائی۔ تیسرا فضل: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کتاب اللہ میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیات ہیں اور وہ سورت سورہ ملک ہے۔ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گی یہاں تک کہ وہ بخش دیا جائے۔ چوتھا فضل: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہر رات میں سورہ سجدہ اور سورہ ملک تلاوت فرمایا کرتے تھے اور کبھی نہیں چھوڑتے تھے، نہ سفر میں نہ وطن میں، اور اسی سبب سے کہا گیا ہے کہ ان دونوں سورتوں کی تلاوت مستحب ہے۔ حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا معمول ہے کہ میں یہ صورتیں پڑھا کرتا ہوں۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے بعض شرح بخاری میں دیکھا ہے کہ اگر اس صورت کو کوئی چاند دیکھتے وقت پڑھ لے تو پورے مہینے کی تمام بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ حوالہ: قذافی الروح المعانی، صفحہ نمبر 3، پارہ نمبر 29۔ پانچواں فضل: حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک کہ سورہ سجدہ اور سورہ ملک نہ پڑھ لیتے تھے۔ حوالہ: مسند احمد، جامع ترمذی، سنن دارمی۔ چھٹا فضل: ایک حدیث میں آیا ہے کہ مرنے والے آدمی کی قبر میں عذاب کے فرشتے پاؤں کی طرف سے عذاب دینے آتے ہیں تو اس کے پاؤں کہتے ہیں کہ تم اس طرف سے نہیں آ سکتے، اس لیے کہ یہ شخص ہمارے ذریعے یعنی نماز میں کھڑا ہو کر سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر سینے یعنی دل کی طرف سے، پھر پیٹ کی جانب سے آتے ہیں، وہ بھی اسی طرح روک دیتے ہیں، پھر سر کی جانب سے آتے ہیں۔ غرض جسم کا ہر حصہ یہی کہتا ہے کہ تم اس راستے سے نہیں آ سکتے، اس لیے کہ یہ شخص ہمارے ذریعے سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ بس یہ سورت اس کو عذاب قبر سے بچا لیتی ہے، اور یہ سورت یا اس کی یہ فضیلت تورات میں بھی مذکور ہے۔ جس شخص نے رات میں اسے پڑھ لیا اس نے بہت کچھ اور بہت اچھا عمل کر لیا۔ حوالہ: حاکم، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 498۔
7واں فضل۔ سورہ ملک کے متعلق ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد آیا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورت ہر مومن مرد و عورت کے دل میں ہو۔ ایک روایت میں ہے جس نے سورہ ملک اور سورہ سجدہ مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھ لی گویا اس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا۔ 8واں فضل۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ سورہ ملک کی 30 آیتیں اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کا اس وقت تک سوال کرتی رہتی ہیں کہ اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ حوالہ ترمذی۔ خواتین و حضرات، امید ہے اس سیریز کی تمام ویڈیوز آپ کو بہت پسند آئی ہوں گی۔ صدقہ جاریہ کے طور پر یہ ویڈیوز اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔